بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت بستم، 20واں قصہ۔ یکے از ملوک با تنی چند خاصاں در شکار گاہے بزمستاں از عمارت دور افتادند۔ یعنی یکے از ملوک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ با تنی چند خاصاں، خاص کی جمع خاصا، خاص آدمی، با تنی چند خاصا اپنے چند خاص آدمیوں کے ساتھ در شکار گاہے ایک شکار گاہ میں گیا۔ ایک بادشاہ تھا اور اسے شکار کا شوق تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ اپنے چند خاص سپاہیوں کے ساتھ، وزیروں کے ساتھ شکار گاہ کے لیے ایک جنگل میں چلا گیا۔ بزمستہ از عمارت دور افتادن، بزمستہ سردی کے موسم میں، از عمارت آبادی سے، دور افتادن دور نکل گیا۔ سردی کا موسم تھا اور شکار میں جیسا کہ ہوتا ہے کہ آدمی شکار کے پیچھے دوڑتا ہے تو جگہ کا پتہ ہی نہیں چلتا ہے، تو اسی طرح اس شکار کے چکر میں، شکار کو پکڑنے کے چکر میں آبادی سے دور نکل گیا، جنگل میں دور نکل گیا۔ تا شب در آمد، اور رات ہو گئی، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ خانہ دہقانے را دید، خانہ دہقانے را دیدن، کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ایک دیہاتی کے، ایک کاشتکار کے گھر کو دیکھا۔ جیسے کہ عام طور پہ ہوتا ہے، جو کاشتکار لوگ ہوتے ہیں وہ جنگل وغیرہ کے اندر ان کا گھر ہوتا ہے آبادی سے دور، تو اسی طرح انہوں نے دیکھا کہ ایک کسی کسان کا گھر نظر آ رہا ہے۔ کہہ رہے کہ ملک گفت، بادشاہ نے کہا، شب آجا رویم، ہم رات وہاں چلتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ہم اس کسان کے گھر میں، کاشتکار گھر میں چلتے ہیں اور رات وہیں گزاریں گے۔ تا زحمتی سرما نباشد، تاکہ ٹھنڈی کی تکلیف نہ ہو، تاکہ ٹھنڈ کی تکلیف نہ ہو۔ بادشاہ نے کہا کہ وہاں چلتے ہیں تاکہ ٹھنڈ کی تکلیف نہ ہو۔ یکے از وزرا گفت، کہہ رہے ہیں کہ وزیروں میں سے ایک وزیر نے کہا، لائق قدر بلند پادشاہ نباشد، کہ بادشاہوں کے بلند مرتبے کے لائق اور مناسب نہیں ہے کہ بخانہ دہقان رقیق، رقیق کے معنی ذلیل، بخانہ دہقان رقیق، اور دہقان کی صفت واقع ہے، بخانہ دہقان رقیق التجا کردن، کہ کسی ذلیل دیہاتی کے گھر میں التجا کریں، ٹھہرنے کی درخواست کریں۔ وزیر عام طور پر بادشاہ جو ہوتے ہیں اپنے وزراء کے مشورے کو مانتے ہیں۔ بادشاہ نے اپنے وزیر سے مشورہ مانگا کہ ہم چلتے ہیں اور اس کسان سے کہیں گے کہ بھائی ہم اس بادشاہ ہیں اور ہم دور آ گئے ہیں، ٹھنڈ کا موسم ہے اور ٹھنڈ میں اگر ہم باہر قیام کریں گے تو تکلیف ہو جائے گی ہمیں، اپنے گھر میں ہمیں تھوڑا سا جگہ دے دو۔ مگر وزیر نے کچھ اور کہا، اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں، ایک ذلیل کسان کے گھر میں جا کے کیسے کہیں گے، درخواست کریں گے کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ بادشاہ کو بھی وزیر کی بات سمجھ میں آئی۔ ہم ایزا خیمہ و زینم، ہم یہی خیمہ گاڑ لیتے ہیں، وہ آتش افروزیم، اور آگ جلا لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے خیمہ گاڑ لیا اور آگ جلا کر کرنے لگے۔ اب کسان کو اور اس دیہاتی کو خبر ہوا کہ بادشاہ نے وہاں خیمہ لگا رکھا ہے، اور کسی ذریعے سے معلوم ہو گیا کہ بادشاہ نے یہ بات کہی تھی۔ دہقارہ خبر شد ما حضرے کی داشت، دہقارہ خبر شد، جب اس دیہاتی کو خبر ہوئی، ما حضرے کی داشت، ترتیب کرد، تو جو کچھ ما حضر تھا اس نے تیار کیا، وہ پیش آورد، اور بادشاہ کے سامنے پیش کیا، جو کچھ کھانا وغیرہ تھا لے کر آیا۔ وہ زمین ببوسید، اور زمین کو بوسہ دیا۔ وہ گفت، اور کہا، قدر بلند سلطان بدی قدر نازل نشدے، کہ
بادشاہ کا بلند مرتبہ بدی قدر اتنی بات سے نازل نہ شدے کب نہ ہوتا ولیکن نہ خواستن، لیکن لوگوں نے بات پسند نہیں کی کہ قدر دہقہ بلند شود کہ دیہاتی کا مرتبہ بلند ہو۔ اس نے کہا کہ دیکھیے دو چیزیں ہیں، اگر آپ میرے یہاں قیام کرتے تو آپ کا مرتبہ کم ہو جاتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ آپ کا مرتبہ اتنا بلند ہے کہ محض ایک دیہاتی کے یہاں قیام کرنے کی وجہ سے وہ مرتبہ کم نہیں ہو جاتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ میں بالکل گرا پڑا آدمی ہوں، دیہاتی آدمی ہوں، غریب آدمی ہوں، میرا مرتبہ بالکل گرا ہوا ہے، اگر آپ میرے یہاں قیام کرتے تو میرا مرتبہ بڑھ جاتا۔ اور یہی لوگوں کو منظور نہیں تھا، آپ کے وزراء وغیرہ جو ہے یہ نہیں چاہتے تھے کہ میرا مرتبہ بڑھ جائے، ورنہ آپ تو اتنے بڑے ہیں کہ محض ایک رات قیام کرنے کی وجہ سے آپ کا بلند مرتبہ کم نہیں ہوتا۔ سلطانہ سخن لیکن نہ خواستن، لیکن لوگوں نے نہیں چاہا کہ قدر دہقہ بلند شود کہ دیہاتی کا مرتبہ بلند ہو۔ سلطانہ سخن گفتن او مطبوع آمد، کہ بادشاہ کو اس کی یہ بات پسند آ گئی۔ شبانگہ بمنزل او نقل کردن، اور رات کے وقت اس کے مکان میں منتقل ہو گئے۔ اس نے کہا، فوراً بادشاہ نے کہا کہ خیمہ ایسے کھڑو اور چلو ہم چل کر اس دیہاتی کے گھر میں قیام کریں گے۔ بامدادش، صبح کے وقت خلعت و نعمت فرمود، بادشاہ نے اس کو خلعت اور نعمت بخشی، تو بادشاہ نے اس کے نام بھی دیا۔ اس کی دیہاتی کی بات بادشاہ کو اتنی پسند آئی کہ رات کو اس نے جو ہے قیام کر کے اس کو عزت بھی بخشی، اور صبح اس نے اس کو انعام وغیرہ بھی دیا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ سنیدنش، میں نے سنا ہے، سنیدنش میں نے اس کے متعلق سنا کہ قدم چند در رکاب سلطان بود، کہ چند قدم بادشاہ کی سواری کے ساتھ، چند قدم در رکاب سلطان بود، بادشاہ کے سواری کے ساتھ چل رہا تھا۔ ومی گفت، اور کہہ رہا تھا، ز قدر و شوکتی سلطان کش چیزیں کم، بادشاہ کی عزت، قدر بن عزت اور شوکت بن مرتبہ، ز قدر و شوکتی سلطان کش چیزیں کم، بادشاہ کی عزت اور مرتبے سے کوئی چیز کم نہ ہوئی۔ از التفات بمہمان سرائے دہقانے، ایک دیہاتی کے مکان کی طرف توجہ کرنے سے، کلاہ گوشہ دہقہ بآفتاب رسید، دیہاتی کی ٹوپی کا گوشہ آفتاب کی بلندی پر پہنچ گیا، کہ سایہ بر سرش انداخت چوتو سلطانے، جبکہ تجھ جیسے بادشاہ نے اس کے سر پر سایہ ڈالا ہو۔ تو اس حکایت سے ہمیں اس وقت ملتا ہے کہ جو لوگ صاحب مرتبہ ہے، بادشاہ ہے، افسر ہیں، حاکم ہیں، ان لوگوں کو چاہیے کہ غریبوں کی دلداری کریں، اور تنگی کے ذائقے سے بھی ان کو آشنا رہنا چاہیے، یعنی ان کو ایسی زندگی بھی گزارنی چاہیے کہ جس سے ان کو تھوڑی بہت تکلیف برداشت ہو، تاکہ وہ غریبوں کا درد سمجھ سکیں۔